صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ یہ ہم نے نخلا سے مکہ کی طرف جو روانگی تھی، یہ کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس سے تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں گے تو ہمیں پھر جو ہے وہ مزید اس کا اندازہ ہوگا۔ ہاں جی، آج ہم نے طائف کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے۔ طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، اور آپ نے سب اپنے محبوب، اپنے پیارے رب کی خاطر ان کو برداشت کیا، اور آپ نے ایک دفعہ بھی کلمہ اف جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں جو ہے وہ دہرایا۔ آپ نے سب کچھ اپنے محبوب خدا کی رضا کے لیے برداشت کیا، اور اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی سلسلے کا آغاز کیا، اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کار خیر کو انجام دیا۔ طائف کے سفر میں اگرچہ ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ شکن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور کی ہمت بلند رہی اور اپنے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولہ میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ماہ شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی، حج کا موسم آپ چھوٹی عید جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہ وہ والا مہینہ تھا رمضان مبارک کے بعد کا، تو حج کا موسم جو ہے وہ قریب آ پہنچا تھا، اور جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے، اور ہر قبیلہ نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ علیحدہ نصب کر لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلہ کی منزل گاہ میں تشریف لے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق اور ربیہ بن عباد سے جو ہے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے، اور ساتھ یہ فرماتے تھے یا بنی فلان انی رسول اللہ الیکم آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے بنی فلاں یعنی اے فلاں قبیلے کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان تخلعوا ما تعبدون من دونہ من ہذہ الانداد، اور جنہیں تم جو ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو جو ہے وہ تم چھوڑ دو، وَأَن تُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لے، اور تصدقوا بی، اور میری تصدیق کرو، وَتَمْنَعُونِی حَتَّى أُبَيِّنَ عَنِ اللَّهِ مَا بَعَثَنِی بِی، اور میرا جو ہے وہ تم دفاع کرو یہاں تک کہ میں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیکھ کر تمہارے سامنے یا تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے بتایا کہ حضور کے پیچھے پیچھے ایک بینگا شخص تھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، اور اس کی دو لٹیں تھیں، یعنی دو بالوں کے دو حصے اس نے بنائے ہوئے تھے، اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے کہتا ہے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں لات و عزا کی بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، اور جنات میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو، یہ تمہیں بدعت و دلالت کی طرف بلاتا ہے، تمہیں اس کی بات مت سننا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ یہ بات کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ بینگا شخص کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ہے جس کا نام عبدالعزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے۔ تو یہ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، یہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ آپ کے
آتا اور باقاعدہ اس چیز کی تردید کرتا۔ پھر حضور وہاں تشریف لے گئے جہاں بنی کندا کا پڑاؤ تھا، ان میں ان کا سردار جس کا نام ملی تھا وہ بھی موجود تھا۔ ملی بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو ملیح بھی پڑھا جاتا ہے، ملیح یا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی کلب قبیلہ کی ایک شاخ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر جو ہے وہ پیش کیا۔ آگے جائیں جی۔ اور فرمایا ان اللہ عز وجل قد احسن اسم ابیکم، اے بنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے، یعنی عبداللہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطل کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان کے بخت خفتہ نے، سوئے ہوئے بخت نے بھی ان کی یہ دعوت قبول کرنے سے جو ہے وہ اس کے شرف سے جو ہے وہ یہ معروم رہے۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حنیفہ اور بنی حنیفہ دونوں ان کے پڑھے جاتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ دونوں کا یہی ہے۔ بنی حنیفہ اور بنی حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی بری طرح حضور کی دعوت کو مرتد کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں سے مسیلمہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہی بنی حنیفہ یا بنی حنیفہ قبیلہ ہے جس میں سے یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، یہ پہلا کذاب تھا، یہ پہلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھا، جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ علم جہاد کو بھی بلند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ لشکر کشی کی اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور یمامہ کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی جس میں نبوت کے اس جھوٹے نبی کو تیتے کر دیا گیا، اور یہ جن کے ہاتھوں جو ہے وہ واصل فی النار ہوا تھا، وہ ان کے بارے میں یہی قول ہے کہ وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ اس وقت وہ ابھی اسلام کی حالت میں نہیں تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اس چیز کا کہا کہ میں اس چیز کا جو ہے وہ ضرور بدلہ چکاؤں گا، اور ضرور جو ہے یہ قرض ہے میرے پہ، اس قرض کو میں انشاءاللہ ضرور اتاروں گا۔ تو آپ نے مسلمہ کذاب کو واصل فی النار کر کے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت والا قرض تھا وہ اتارا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے کی گئی غلطیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ سمجھا بھی، اور پھر ان پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کیا، پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں بھی پیش کی، جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس بھی ہیں، حضرت ابو سفیان سسر ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے جو بھی ان کے معاملات تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان اسلام کو قبول کر لیا تو ہمیں اب یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی زبان درازی کی اجازت نہیں ہے، جس طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے احد کے میدان میں سب سے زیادہ نقصان اس وقت کیونکہ حالت کفر میں تھے مسلمانوں کو پہنچایا، ان سے بڑا نقصان کسی نے جو ہے وہ اسلام کو نہیں پہنچایا تھا اس وقت جب آپ کفر کی حالت میں تھے، جب آپ نے درہ خادی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے بھی وہ بدلہ جو ہے وہ یمامہ میں اتارا اور کہا کہ انشاءاللہ یہ اسلام کا قرض ہے، یہ میں ضرور چکاؤں گا۔ تو آپ نے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو ختم کیا۔ ان قبائل کا انکار اور ان کی جو ہے وہ ہمارے شوق کے لیے جو ہے وہ معمیز کا جو ہے وہ کام دیتا تھا، مطلب یہ جو سارے معاملات تھے وہ مسیلمہ کذاب کے، مطلب وہ ان کو شوق دلاتا، ان کی فکر کو ابھارتا، اور ان کے لیے جو ہے یہ ایک راہ پر لیڈر کے طور پہ ابھر رہا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر قبیلہ کے جو ہے وہ فرودگاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور ان کے سامنے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ توحید پیش کی، اپنی رسالت کو پیش کیا۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، اور امام ابن الشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ بن سلمان بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن ساسا تھا۔ اس نے کہا واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، بخدا اگر میں اس نوجوان قریش کو اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے ذریعے میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے عدی برق سے پوچھا اب یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا حضور کے بعد اس مملکت کے ہم وارث ہوں گے؟ ایکون لنا الامر بعد کا، کیا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہمیں بھی کوئی حصہ ملے گا، ہم اس مملکت کے بادشاہت کے وارث ہوں گے؟ حضور نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب ذرا سماعت کریں، وہ جواب سنیں۔ الامر الی اللہ یدع حیث یشاء، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں، جس کو وہ چاہے گا اس کو سربراہ بنائے گا۔ تو اس واقعے سے یا اس حدیث سے، اس قول سے، اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، آپ منصوص من اللہ خلیفہ ہیں، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت منصوص من اللہ ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہمارے نزدیک منصوص من اللہ ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، بلکہ یہ پانچوں جو خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، ان سب کی خلافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی اور اس کے اختیار سے ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گردنیں ہم کٹائیں، جب آپ کو غلبہ اور فتح حاصل ہو جائے تو کسی اور کو آپ مالک بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضور کی دعوت کا انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ حج ادا کر کے اپنے وطن لوٹے تو اپنے قبیلہ کے شیخ کے پاس پہنچے جو کافی عمر رسیدہ تھا اور ذوف کی وجہ سے وہ اس سفر حج میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوگ اپنے سفر سے واپس آتے تو بہت سارے واقعات جو ہے اور سفر کی داستانیں جو ہے وہ پیش آتی تھیں، تو وہ سب اپنے شیخ کے سامنے جب وہ بیان کرتے۔ سال بھی جب وہ سفر حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے سفر کی مکمل ردات جو ہے وہ اپنے سن رسیدہ بوڑھے شیخ کو سنائی۔ پھر ضمن میں سے بتایا کہ قریش کا ایک جوان ان کے پاس آیا تھا جو عبد المطلب کے خاندان سے تھا، وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہم نے دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہوں اور ہم اسے مکہ سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شیخ نے یہ سن کر عذرائے حسرت و افسوس دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور کہا جو موقع تم نے ضائع کیا ہے کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ مجھے ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی فرزند اسماعیل نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی ہے یہ سچا دعویٰ ہے۔ اے بنو عامر، اس وقت تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی تھی؟ آج کے موسم میں حضور ایسے مواقع پر مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ کہتے قوم الرجل اعلم به اترون ان رجلا يصلحنا وقد افسد قومه ولفظه، یعنی اس شخص کی قوم اس کے حالات سے خوب واقف ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شخص تمہاری اصلاح کرے گا؟ حالانکہ اس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا اور اس کی قوم نے اس کو مسترد کر دیا۔ وہ کتنا مشکل دور تھا کہ آپ نے تبلیغ فرمائی اور لوگوں کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان قبائل کے جوابات بھی سامنے ہیں، طائف کے پتھر خانہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ دین حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بات ماننے سے انکاری بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے جتنے معاملات ہیں ان پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ یہی اس دور میں اہل حق کی پہچان ہوا کرتی ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی غور فرمائیں، توجہ کریں کہ اہل حق کون ہے اور کون اہل حق نہیں ہے، اور کس کی بات کو جو ہے وہ آج ریجیکٹ کیا جاتا ہے، کس کی بات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور کس کو جو ہے وہ کونے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کس کو جو ہے وہ رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو خود علم ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ بنی شیبان بن سالبہ، اب ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کریم کو قبائل عرب کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا
تو حضور نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراہ تھے۔ مختلف قبائل کی قیام گاہوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک ایسی مجلس میں پہنچے جس پر سکون اور وقار کے آثار نمایاں تھے۔ اس میں ایسے مشائخ بیٹھے تھے جن کے چہرے ان کی قدر و منزلت کی غمازی کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کان ابو بکر مقدمن فی کل خیر، حضرت ابو بکر صدیق ہر کام میں جو خیر کا کام ہوتا تھا اس میں پیش ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنی شیبان بن سالبہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، اپنی قوم کی روشن ان جو ہے وہ جبیں ہیں، حضور انہیں دعوت دیجیے۔ وہاں مفروق بن عمر تھا، ہانی بن قبیسہ، مسنا بن عرصہ، نعمان بن شریک اس قبیلہ کے سردار موجود تھے۔ حضرت ابو بکر کے قریب تر مفروق بن عمر کی نشستگاہ تھی اور یہ فصاحت و بلاغت میں سب سے نمایاں تھا۔ اس کی دو زلفیں اس کے سینے پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے صدیق نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی؟ جواب دیا ہماری تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور 1000 کا ایک لشکر قلت تعداد جیسے شکست نہیں کھاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جس کو تم پناہ دیتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے بعد ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ پھر حضرت صدیق نے پوچھا جب تم دشمن سے جنگ کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مفروق بولا جب ہم غضبناک ہوں اس وقت ہم دشمن کے مقابلے میں شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اصیل گھوڑوں کو اپنی اولاد پر اور اسلحہ کی شیردار اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی شیردار جو دودھ پینے والی اونٹنیاں ہیں اور وہ جو گھوڑے اصلی نسلی گھوڑے ہیں ان کو۔ اس کے بعد فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کبھی ہم انہیں شکست دے دیتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے انہیں کہا یہ اطلاع تو تمہیں مل چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، حضور کی طرف اشارہ کر کے یہ وہ رسول ہے۔ مفروق نے کہا کہ ہمیں اس کی اطلاع ملی ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا ہے قریشی بھائی تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر اپنی چادر سے حضور پر سایہ کیا۔ پھر عادی برق نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس کی تبلیغ کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ قریش نے حکم الہی کے خلاف بغاوت کی، اس کے رسول کو جھٹلایا اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ پھر مفروق نے کہا کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ یہ جتنے اوامر احکامات تھے آپ نے پڑھ کے سنا دیے، یعنی آپ نے فرمایا آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، مفلسی کے خوف سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی انہیں بھی، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں اور ان سے، اور جو چھپی ہوئی ہوں ان سے جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ ان کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے جس کا تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا ناپ تول۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں کہ تول تو انصاف کے ساتھ تولو، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ سارے احکامات جو ہے وہ ذکر کیے۔
یہ آیت سن کر مفروق جسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا حیران و ششدر رہ گیا اور عرض کرنے لگا اے قریشی بھائی اور کس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ بخدا یہ کلام جو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس کو جانتے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ہر معاملہ میں انصاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے تمہیں بے حیائی سے، برے کام اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ مفروق نے یہ سن کر کہا اے قریشی بھائی بخدا تم نے مکارم اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف دعوت دی ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں اور تو تیرا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں ایک دوسرا سردار ہانی بن قبیصہ بھی شریک ہو۔ اس نے ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہانی بن قبیصہ ہیں جو ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے دین کے رہنما ہیں۔ ہانی بولا میں نے آپ کا مقالہ سنا ہے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ پہلی نشست میں ہی اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کرنے لگیں جس کی نہ ابتدا میں معلوم ہے نہ انتہا، نہ ہم نے اس معاملہ میں غور کیا اور نہ ان نتائج کا جائزہ لیا ہے جو اس دعوت پر مرتب ہوں گے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو یہ رائے کی لغزش ہوگی اور سمجھ کی جلد بازی ہوگی۔ جو کام جلدی میں کیا جاتا ہے اس میں لغزش ہو ہی جاتی ہے، نیز ہم اپنے پیچھے اپنی قوم چھوڑ آئے، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیے بغیر آپ سے کوئی معاہدہ کریں۔ آپ اس وقت تشریف لے جائیں، ہم بھی واپس جائیں گے، آپ بھی اس معاملے میں غور فرمائیں، ہم بھی غور کریں گے۔ آنے کی یہ خواہش تھی کہ مسنہ بن حارثہ بھی اس گفتگو میں حصہ لے، چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسنہ ہے جو ہمارے شیخ ہیں سپاسدار ہے۔ مسنہ نے کہا کہ میں نے بھی آپ کا کلام سنا ہے اور میں نے آپ کے قول کو پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ کی گفتگو نے متاثر کیا ہے، میرا جواب بھی وہی ہے جو حاجی بن قبیصہ نے دیا ہے۔ آپ نے ساتھ پہلی نشست میں ہی اگر ہم آپ دین چھوڑ دیں، آپ کی پیروی کرنے لگیں تو یہ مناسب نہیں۔ ہم دو پانیوں کے درمیان رہتے ہیں، ان میں سے ایک یمامہ ہے دوسرا سماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ تم نے غلط جواب نہیں دیا کیونکہ تم نے سچی بات ظاہر کی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کا عطا نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے پہلے انہیں فرمایا کہ ایرانیوں کے جس غلبہ سے تم ترساں ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک کہنے لگے اے قریشی بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کہ ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اور آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اللہ کی طرف اللہ ہی کی اجازت سے بلانے والا بنا کر اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیاوی زندگی میں بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ان کی جنگ ایران سے ہوئی اور کراکر کے مقام پر جو فرات کے قریب معرکہ ہوا، جنگ کے دوران انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نام کو جو ہے وہ اپنا شعار بنایا ہوا تھا، یعنی اس نام کو جو ہے وہ جسے جھنڈا ایک اٹھایا جاتا ہے اس رات کے نام کو جو ہے انہوں نے بلند کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کے صدقے جو ہے وہ انہیں فتح دی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ آگے ہے بنی ابس۔ عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے مینا کے میدان میں خیمہ زن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیارا رسول تشریف لایا۔ حضور اونٹنی پر جلوہ گر تھے اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ہمیں دعوت اسلام دی، ہم نے اس سے پہلے بھی
وہ مختلف مواقع پر حضور کی دعوت کے بارے میں سنا تھا۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی نے قبول نہ کی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق الصبی بھی تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص کی تصدیق کریں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے میں ٹھہرائے تو بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دین غالب آئے گا اور دنیا کی کوشہ کوشہ میں پہنچے گا۔ ان کی یہ بات سن کر قوم نے کہا کہ میسرہ اس بات کو رہنے دو، جب ہم میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی طاقت نہیں تو ہم اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کی جب یہ بات سنی تو حضور کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ میسرہ شاید اسلام قبول کر لے۔ حضور نے اسے گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ آپ کی گفتگو بڑی عمدہ اور سراپا نور ہے، لیکن میری قوم اس بارے میں مختلف ہے، میری مخالف ہے، اور فرد کی عزت اس قوم سے ہوتی ہے، اگر وہ اس کی تائید نہ کرے تو پھر کنارہ دور ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئے، لیکن میسرہ کے دل میں حضور کی بات گھر کر گئی تھی۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم اس دین کو قبول کرے۔ راستہ میں اس نے انہیں کہا کہ فدق ہمارے راستہ سے زیادہ دور نہیں، اگر ہم وہاں جائیں اور وہاں کے یہودیوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں ممکن ہے کہ ہم کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ پس وہ اپنے راستے سے مڑ کر فدق میں گئے۔ وہاں کے یہودی علماء نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا تو انہوں نے اپنی کتاب نکالی اور اسے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں اللہ کے پیارے رسول کا ذکر مبارک تھا۔ وہاں مرکوب تھا ان نبی الامی العربی یرقب الحمار ویجتزی بالکسرہ لیس بالطویل ولا بالکثیر ولا بالجاد ولا بالسبت فی عینیہ حمرۃ مشرق اللون۔ خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے جلیل القدر نبی مبعوث ہوں گے جن کا لقب امی ہوگا، دراز گوشت پر سواری فرمائیں گے، یعنی گدے مبارک جو آپ کی سواری تھی، گدا اس کو ہم گدا مبارک ہی کہتے ہیں، دراز گوشت ادب سے کہتے ہیں، اور انتہائی کفایت شعری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ لمبے ہوں گے، نہ پست قامت ہوں گے، گیسو مبارک نہ زیادہ گنگریالے ہوں گے، نہ بالکل سیدھے ہوں گے۔ آپ کی آنکھوں کی سرخی کا ڈورا اور چہرہ چمکدار ہوگا۔ اگر جس نے تمہیں دعوت دی ہے اس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ان کی دعوت قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ میسرہ نے کہا کہ اے میری قوم، اب تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا۔ قوم نے کہا دوبارہ جب ہم موسم حج میں آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ گئے۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ ہے، پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ وہاں میسرہ نے حضور سے ملاقات کی اور حضور نے اس کو پہچان لیا۔ میسرہ یا رسول اللہ، میں اس دن سے آپ کی پیروی کا شدت سے خواہش مند تھا جب حضور نے ہماری قیام گاہ پر مینا کے میدان میں اپنی اونٹنی بٹھائی تھی، پھر حالات بدلتے رہے اور کروٹیں لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ چاہا کہ میں جلدی آپ کی غلامی کا شرف حاصل کروں، چنانچہ میں آج بڑی تاخیر سے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ لوگ جو اس روز میرے ساتھ تھے ان میں اکثر مر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کیے بغیر جو شخص مرا وہ دوزخ میں ہوگا۔ میسرہ عرض کرنے لگے الحمدللہ الذی انقذنی فاسلم وحسن اسلامہ وکان لہ عند ابی بکر مقام۔ تو سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے آتش جہنم سے بچا لیا اور پھر مشرف اسلام ہو گئے، اور عمر بر احکام الہی کو حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میسرہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جن قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اجتماعات یا تجارتی منڈیوں میں کے موقع پر دعوت دی، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ اکثر جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں کہ کون کون سے قبائل تھے، کون کون سی جگہ تھی جہاں پر آپ نے ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ بنی عامر تھے، غسان تھے، بنی فزارہ، بنی مرہ، بنی حنیفہ اور حنیفہ، بنی سلیم، بنی قیس، بنی نصر بن حوازن، بنی سالبہ بن عقابہ، کندہ، کلب، بنی حارث بن کعب، بنی عزرہ، قیس بن حتیم وغیرہم۔ یہ قبائل تھے یا یہ وہ جو ہے وہ
لوگ تھے جن کو آپ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی۔ تو حضور یہ اکثر اعلان فرماتے تھے، حال من رجل یحملنی الی قومی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی عز وجل۔ آپ یہ اکثر اعلان کرتے تھے کہ ہے کوئی شخص جو مجھے جو ہے وہ اپنے قبیلے میں جو ہے وہ لے جائے جہاں مجھے تبلیغ اسلام کی آزادی ہو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے میں قریش کے لوگ یہ مجھے روکتے ہیں کہ میں اپنے رب کا کلام جو ہے وہ ان تک پہنچاؤں۔ تو یہ آپ کا درد دل تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی، جو وعدانیت تھی، وہ پہنچانے کے لیے آپ کوشاں تھے۔ تو یہ ایک عاشق صادق کی ایک ندا تھی، ایک صدا تھی جو کہ عرب کے لوگوں نے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں اس صدا کو قبول بھی فرمایا اور ترقی بھی عطا فرمائی، عروج بھی عطا فرمائی، اور اسلام کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ تو یہ کوششیں، کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے، غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہی آخری کلاس ہے۔ تو آگے انشاءاللہ کلاس جو دیکھیں گے اگلے ہفتے کیا اس کا جو ہے وہ سیکوینس بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔